बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात की ख़बरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मामला हुआ है, जिन मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है कि जी नाकाम हो गए हैं, इन मुज़ाकरात का क्या मुस्तक़बिल है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात का क्या मुस्तक़बिल है, आज की वीडियो में इस मामले पर बात करेंगे। ख़बर यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो वफ़ूद मुज़ाकरात करने के लिए, बात करने के लिए इस्तांबुल में मौजूद थे, 4 दिन तक ये मुख्तलिफ़ नशस्तें हुईं और बेनतीजा ख़त्म हुईं। तो ये वफ़ूद अभी तक इस्तांबुल में मौजूद हैं। यानी ये उम्मीद बाकी है कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है दोबारा से जुड़ सकता है। जहाँ से मामला टूटा था वहाँ से दोबारा इसको जोड़ा जा सकता है। कुछ अहम दोस्त ममालिक ने इसमें मुदाखलत की है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जो इस्लामाबाद के सफ़ारती मिशंस हैं, यहाँ पर ख़ासी तशवीश पाई जाती है इस मामले के हवाले से। और फिर इसमें सऊदी अरब के किरदार के हवाले से बात की जा रही है। इसमें चीन के किरदार और ईरान के किरदार के हवाले से बात की जा रही है। ईरान के सदर और ईरान के सदर से मुलाकात की है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, और इस मुलाकात में भी इस मामले पर बात हुई है। ये मुलाकात कितनी नतीजा खेज़ साबित हो सकती है इस मामले के हवाले से, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हुए उसमें तरह तरह की ख़बरें बरामद हुईं। कभी हमने देखा कि इसमें नशेब व फ़राज़ आता रहा, कभी अच्छी ख़बरें आती रहीं, कभी बुरी ख़बरें आती रहीं, और फिर आखिर में पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जनाब बात नहीं बनी, बात आगे नहीं बढ़ी, बग़ैर किसी नतीजे के ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब भी बहुत सारे लोग पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, ये इसमें रुकावट ज़रूर आई है, ये रुके ज़रूर हैं, ये दोबारा से बहाल हो सकते हैं और इस्तांबुल में होंगे, या दोबारा ये मामला कतर जाएगा या किसी और मुल्क में जाएगा, ये अब देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि राब्तों का जो चैनल है वो अभी बंद नहीं हुआ। किसी मुल्क ने यह ऐलान नहीं किया कि जी मुज़ाकरात नहीं होंगे दोबारा से मुस्तक़बिल में। और सीज़ फायर के हवाले से बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जो सीज़ फायर किया गया था कतर में, क्या उस पर अमल किया जाएगा। दूसरी तरफ से अगर आप बयानात देखें तो सुहेल शाहीन ने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला जो है इसको एक और मौका दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि बहुत सख्त बयान है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या है। और ये जो मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान किया है वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने, इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ के बयानात आते रहे हैं, और लेकिन इसके बाद भी जो बयान आज आया है, आज आपको पता है 29 अक्टूबर है और 4 दिन तक ये मुसलसल ये सिलसिला इस्तांबुल में जारी रहा। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे और दोबारा गारों में धकेलने के लिए मामूली क़ुव्वत चाहिए। यानी इस अज़म का इज़हार किया जा रहा है कि तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा सकती है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि ये मुंतखब अवामी हुकूमत नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग के ख़्वाहां जो तालिबान अनासर ने शायद पाकिस्तान की ताकत और अज़म का गलत अंदाज़ा लगाया है, और अगर तालिबान लड़ाई पर आमादा हैं तो दुनिया उनकी धमकियों को महज एक तमाशा समझेगी, जबकि तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे और दोबारा गारों में धकेलने के लिए मामूली क़ुव्वत चाहिए। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ये सख्त अल्फाज में ख़बरदार किया है तालिबान को, और कहा है कि अगर वो इस्लामाबाद के अज़म को आज़माना चाहते हैं तो अपने अंजाम और बर्बादी पर आज़माएँ। ये एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा। इस पोस्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमने आपकी बेवफाई और तमस्खुर बर्दाश्त की है, मगर अब और नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्दाना हमले या ख़ुदकुश धमाके की सूरत में हम आपको ऐसी मुहिम जोइयों का तल्ख़ ज़ायक़ा ज़रूर चखाएँगे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर अमन को एक मौका देने के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, जिन्हें काबुल के हुक्मरान बार बार इल्तिजा करते रहे, मगर कुछ अफ़गान अहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान हुकूमत के मकार और इंतशार पसंद ज़हनीत की वाज़ेह अक्कासी करते हैं।
پوسٹ میں انہوں نے مزید لکھا کہ میں انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو طالبان عہد کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں دوبارہ غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی عسکری قوت کے معمولی استعمال کی بھی ضرورت نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان اگر چاہیں تو تورا بورا میں ان کے فرار کے مناظر دوبارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور افغان طالبان کے فرار کی حالت خطے کے عوام ضرور دیکھنا پسند کریں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان اپنی غاصبانہ حکمرانی کو برقرار رکھنے اور انہیں سہارا دینے والی جنگی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے اندھا دھند طور پر افغانستان کو ایک اور تنازع کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ذاتی حدود اور جنگی نعروں کے خالی پن کو بخوبی جانتے ہوئے بھی وہ اپنے بگڑتے ہوئے ظاہری روپ کو بچانے کے لیے جنگی ڈھول بجا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر افغان طالبان حکومت دیوانگی کی حد تک دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم لوگوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے تو جو ہونا ہے وہ ہو۔ اپنے پیغام میں وزیر دفاع نے کہا کہ جہاں تک سلطنتوں کی قبروں کے بیانیے کا تعلق ہے، پاکستان یقینی طور پر خود کوئی سلطنت ہونے کا دعوے دار نہیں ہے، تاہم افغانستان کبھی سلطنتوں کی قبرستان نہیں رہا، در حقیقت اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کے اندر جنگی شوقین جن کے مفادات اس خطے میں عدم استحکام کے تسلسل میں منسلک ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ شاید انہوں نے ہمارے عزم اور حوصلے کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر طالبان حکومت ہم سے لڑنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ دنیا ان کی دھمکیوں کو محض ایک تماشا سمجھے گی۔ یہ صورتحال ہے، بیانات ہیں بڑے سخت قسم کے، میڈیا اور سوشل میڈیا پر بڑا ایک طوفان مچا ہوا ہے، بڑی ایک حساس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ جو سرحدی علاقے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، یہاں کے لوگ بڑا پریشان ہیں، وہ لوگ بڑا سخت پریشان ہیں کہ جن کا روزگار سرحدی پوائنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ تاجر بہت سخت پریشان ہیں کہ جو اس امید پہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت جلد پاکستان اور افغانستان کا معاملہ حل ہوگا اور سرحدیں جو ہیں یہ کھول دی جائیں گی، خصوصاً طورخم اور چمن بارڈر جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا۔ یہ جو امید پیدا ہوئی ہے، یعنی وفود ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں، اور ایک کہیں سے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی تجویز آئی ہے کہ اگر دوبارہ سے مذاکرات کو موقع ملتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا خصوصاً اور بلوچستان کے وہ قبائل، وہ شخصیات جو انہی صوبوں سے تعلق رکھتی ہیں، یا اس طرف جو شخصیات یا جو قبائلی عمائدین یا مشران جو افغان صوبوں میں موجود ہیں، تو ان کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ ایک گرینڈ جرگہ جو ہے یہ تشکیل دینا چاہیے افغانستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ سرکاری وفود یا آفیشلز جو ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ معتدل لوگ ہوں، دور اندیش لوگ ہوں اور معاملہ فہم لوگ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ بات بنتی ہے۔ اور اگر ایک طرف سے بھی ضد ہو، دوسری طرف سے بھی ضد ہو، ایک طرف سے بھی انا ہو، دوسری طرف سے بھی انا ہو، تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ یہی برآمد ہوتا ہے۔ افغانستان میں ایک وفد بھیجنے کی بات کی گئی تھی وزیر اعلیٰ اس وقت کے علی امین گنڈاپور کی طرف سے، اور اس وقت امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، وہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسی حوالے سے ایک کمیٹی، خصوصی کمیٹی خیبر پختونخوا اسمبلی کی سطح کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں باقاعدہ آج شرکت کی ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے بعد ایک میڈیا میں گفتگو کی اس نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے، اور انہوں نے کہا کہ مختلف چیزوں کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا ہے، مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں اس اجلاس میں، اور بہت سے مسائل ہمارے اس کمیٹی کے ذریعے حل ہوں گے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 100 دہشت گردوں میں سے 2 سویلین مریں تو کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو 21 سویلین کی شہادتیں ہو جاتی ہیں اور ایک دہشت گرد نہیں مارا جاتا۔ یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں، یہ وار کرائم ہے، جنگی جرم ہے۔ ہماری پارلیمانی کمیٹی اس چیز کا بھی حل نکالے گی، اور ساتھ میں آج ایک مظاہرہ بھی ہوا۔ یہی وہ سوال تھا جو ان سے کیا گیا، جس کے جواب میں سہیل افریدی نے یہ بات کی۔ یہ حیات آباد پشاور کے قریب یہ مظاہرہ کیا گیا، کوئی کسی کارروائی میں ایک خاتون شہید ہوئی ہیں، 2 یا 3 بچے زخمی ہوئے ہیں، تو ان کے لواحقین نے یہ مظاہرہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک جو ایک جھڑپ ہوئی ہے سینٹرل کرم میں،
یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے ایک افسر سمیت 6 جوان شہید ہوئے ہیں. اس میں ایک کیپٹن ہے نعمان کے نام سے، سپاہی ولید، سپاہی وقاص، سپاہی اعجاز، سپاہی نرسنگ امجد، نائک ساجد، اور 3 سرکاری گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے. اس واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 جوان جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ افسوسناک واقعات کا تسلسل جو ہے یہ جاری ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو جناب یہ معاملات ہیں، اور افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کے حوالے سے اور اس ساری پیش رفت کے حوالے سے امیدیں بھی بہت ہیں، خدشات بھی بہت ہیں، امکانات بھی بہت ہیں. کیا برآمد ہوتا ہے، مزید استنبول سے کیا خبر آ رہی ہے، کس پوائنٹ پہ دوبارہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کون سی وہ صورتحال ہوگی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے. اگر بیچ میں ہٹ درمی نہ ہو، اگر تھوڑا سا زبانوں کو، منہ کو تالے لگائے جائیں، اگر منہ سے آگ نہ برسائی جائے دونوں طرف سے، تو پھر معاملات کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اسی قسم کے جو بیانات ہیں ان کو لے کر پھر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی سرگرمی نظر آتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو تاریخ جو ہے وہ یاد دلائی جاتی ہے. تلخیاں بہت بڑی ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں جب بھی کسی جب دشمن ہوں اور ان کے مابین بھی جب جرگہ ہو رہا ہو، 2 قبائل جب آپس میں صلح کی طرف جا رہے ہوں، جرگہ جب جاری ہو، تو بیچ میں تیگا رکھا جاتا ہے، یا بیچ میں یہ ضمانت لے لی جاتی ہے کہ جی آپ ایک دوسرے کے راستے بھی استعمال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف آپ بات بھی نہیں کریں گے اس وقت تک کہ جب تک یہ معاملات طے نہ ہو جائیں. سیز فائر پہ بڑا سوال کھڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ امکانات اور خدشات کے بیچ میں صورتحال جو ہے وہ جاری ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کلی طور پر، مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے. اس میں بیچ میں رکاوٹ آئی ہے، یہ رکاوٹ کیسے دور ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اس سے جڑے معاملات اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میری اور آپ کی مشترکہ طور پر اس معاملے پر نظر ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ نئی آئے گی، جو بھی نئی صورتحال بنے گی، میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ.